زمین کے شمال میں چڑیوں کی ایک عجیب سی پری رہتی تھی۔ اسے انسانوں کی زبان سمجھنے اور بولنے کا الہامی تحفہ حاصل تھا۔ بہت سے بادشاہوں اور راجاؤں نے اس چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ کبھی کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ بڑے بڑے راجکماروں سے لے کر چھوٹے موٹے وزیر تک نے اپنی قسمت آزمائی، حتیٰ کہ بیرون ملک سے ماہر شکاری بھی بلوائے گئے، مگر کسی کو کامیابی نہ ملی۔ یہ چڑیا ہمیشہ ایک گھنے دیودار کے درخت کی چوٹی پر بیٹھی رہتی اور نہایت شیریں آواز میں گیت گاتی تھی۔ برسوں کی کوششوں سے اس جنگل میں ایک پگڈنڈی سی بن گئی تھی جو چڑیا کی رہائش تک پہنچ جاتی تھی۔ جب اس چڑیا کی شہرت عبدل خان بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ارادہ کیا، یہ چڑیا بہت ہوشیار معلوم ہوتی ہے، جو اب تک سب کے قابو سے باہر رہی، مگر میرے ہاتھ سے وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ میں اسے ضرور پکڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ عبدل خان چلتے چلتے جنگل میں پہنچا اور اس نے وہی دیودار کا درخت بھی ڈھونڈ نکالا۔ چڑیا نے اسے آتے دیکھا، مگر نہ ڈری نہ بھاگی، وہ اپنی جگہ آرام سے بیٹھی گیت گاتی رہی۔ عبدل خان اس کی آواز سن کر خوشی اور حیرت میں ڈوب گیا اور بڑی آسانی سے اسے پکڑ لیا۔ وہ چڑیا کو پنجرے میں ڈال کر خوشی خوشی گھر واپس لوٹنے لگا۔ راستے میں چڑیا نے کہا، آپ نے مجھے بڑی آسانی سے پکڑ لیا ہے، مگر مجھے یہ ور ملا ہے کہ جو مجھے لے جائے وہ پورے راستے مجھ سے بات کرتا رہے اور کبھی بھی آہ نہ بھرے۔ اگر وہ خاموش ہو گیا، آہ بھر بیٹھا، تو میں فوراً الفاڑ جاؤں گی۔ عبدل خان نے کہا، تو پھر تم ہی کچھ سناؤ، باتوں باتوں میں راستہ کٹ جائے گا۔ چڑیا نے ایک کہانی سنانا شروع کی۔ ایک شکاری نے ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن وہ دونوں شکار کے لیے نکلے۔ جنگل میں انہیں ایک ٹوٹی ہوئی بیل گاڑی ملی جو سونے چاندی سے بھری تھی۔ گاڑی کا مالک پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے شکاری سے کہا، میں گاؤں جا کر کاریگر لے آتا ہوں، آپ اور آپ کا کتا ذرا گاڑی کا خیال رکھنا۔ شکاری نے خوشی سے حامی بھر لی۔ شام ہو گئی مگر گاڑی والا نہ لوٹا۔ شکاری نے کتے سے کہا، تم یہیں رہو، میں اپنی بوڑھی ماں کے لیے کھانا لینے جا رہا ہوں۔ کتا وفاداری سے گاڑی کی حفاظت کرتا رہا۔ رات 12 بجے کے قریب گاڑی والا ایک کاریگر کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے شکاری کو نہ پایا، مگر کتا اب بھی وہیں موجود تھا۔ خوش ہو کر اس نے کتے کو چاندی کی چند چھڑیاں دیں اور کہا، یہ اپنے مالک کو دے دینا۔ کتا چھڑیاں لے کر اپنے مالک کے پاس پہنچا۔ شکاری نے سمجھا کتے نے چوری کی ہے اور غصے میں آ کر اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ یہ سن کر عبدل خان نے بے ساختہ آہ بھری، کتنا ناسمجھ تھا وہ شکاری، ایسا وفادار کتا مار ڈالا۔ چڑیا بولی، اپنے آہ بھر دی تو میں جا رہی ہوں، اور وہ الفاڑ گئی۔ عبدل خان نے خود کو قصوروار ٹھہرایا اور دوبارہ اسی درخت پر جا کر چڑیا کو پکڑا۔ واپسی پر چڑیا نے دوسری کہانی سنانا شروع کی۔ ایک عورت نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ کنویں سے پانی بھرنے گئی۔ اس کا بچہ پالنے میں سو رہا تھا۔ بلی سے کہا گیا، بچے کی رکھوالی کرو۔ ایک چوہا آیا اور بچے کو کاٹنے دوڑا۔ بلی نے پیچھا کیا، اتنے میں دوسرا چوہا آیا اور بچے کے کان کو کاٹ لیا۔ بلی نے دوسرے چوہے کو بھی مار دیا اور بچے کے کان پر بیٹھ کر زخم کو چاٹنے لگی تاکہ درد کم ہو۔ جب عورت لوٹی تو بلی کو زخم چاٹتے دیکھا اور غصے میں آ کر بلی کو مار ڈالا۔ بعد میں جب اس نے مرا ہوا چوہا دیکھا تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ سن کر عبدل خان پھر آہ بھر بیٹھا۔ چڑیا بولی، اپنے پھر آہ بھر دی، میں جا رہی ہوں، اور وہ پھر اڑ گئی۔ تیسری بار عبدل خان پھر جنگل گیا، چڑیا کو اسی درخت پر پایا، پکڑا اور گھر کی رالی۔ اب کی بار چڑیا نے تیسری کہانی سنائی۔ ایک بار سخت قحط پڑا، نہ بارش ہوئی نہ پانی رہا۔ ایک آدمی وی کتی اپنے گاؤں سے نکل گیا، پیاس سے بحال ایک چٹان کے سائے میں بیٹھا۔ تب اچانک اس نے پانی کی بوندوں کی آواز سنی۔ اس نے خوشی سے اپنی پیالہ بھرا ہی تھا کہ ایک کووا آیا اور پر مار کر پانی گرا دیا۔ وی کتی کو غصہ آیا اور اس نے کوے کو مار ڈالا۔ تھوڑی دور جا کر اسے معلوم ہوا کہ اصل میں وہ چٹان سے جو پانی ٹپک رہا تھا وہ دراصل ایک سانپ کے منہ سے زہر تھا۔ کوے نے دراصل اس کی جان بچائی تھی۔ وہ افسوس سے کہنے لگا، او، یہ کووا تو میری جان بچا رہا تھا، میں نے اسے مار ڈالا۔ یہ سن کر عبدل خان نے آہ بھری اور کہا، بیچارہ کووا اپنی جان دے کر اوروں کو بچایا۔ چڑیا بولی، اپنے تیسری بار بھی آہ بھر دی، تو اب میں چلتی ہوں، اور وہ پھر اڑ گئی۔ عبدل خان نے شکست خوردہ ہو کر کہا، سچ ہے، اس عجیب چڑیا کو قید کرنا آسان